میں نے کہا ہے مجھے علیزے کے ہاتھ کا بنا ہوا ناشتہ ہی کرنا ہے، تو کیوں سب کی سمجھ نہیں آتی؟ وہ دھاڑا، اس کی دھاڑ سے حویلی گونج اٹھی تھی۔ سب کو لگتا تھا کہ وہ علیزے کو کسی نوکرانی سے بھی کم سمجھتا تھا۔ کیا ہو گیا برہان؟ اسے کالج کے لیے دیر ہو رہی تھی، آج وہ دیر سے اٹھی تھی۔ تو پھر آپ نے مجھے کیوں اٹھایا؟ جب وہ آ جاتی تب مجھے اٹھا دیتی۔ لے جائیں یہ ناشتہ، جب علیزے آئے گی تو میں بھی اٹھ جاؤں گا۔ وہ واپس کمبل سر تک تان چکا تھا۔ ساجدہ بیگم نے تعصب سے اپنے بیٹے کو دیکھا، جس نے ایک نازک سی لڑکی کی زندگی عذاب بنا دی تھی اور وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ انہوں نے ناشتہ اٹھایا اور کمرے سے باہر نکل گئیں۔ چند گھنٹوں بعد علیزے کالج سے واپس آ چکی تھی۔ وہ ابھی آ کر بیٹھی ہی تھی، ساجدہ بیگم اس کے پاس آئیں۔ انہیں اس طرح علیزے سے بولنا اچھا نہیں لگ رہا تھا، مگر اپنے بیٹے کی وجہ سے مجبور تھیں۔ علیزے، بیٹا پیپر کیسا ہوا؟ ٹھیک ہوا، علیزے نے مسکرا کر کہا۔ اس گھر میں ساجدہ بیگم اور صادق ماموں ہی تھے جو اس کا خیال رکھتے تھے۔ برہان نے صبح سے ناشتہ نہیں کیا ہے۔ علیزے کو تھکن ہو رہی تھی، مگر وہ چاہ کر بھی منع نہیں کر سکتی تھی۔ اس حویلی کا مالک تھا برہان شاہ اور وہ یہاں کی عام سی مکین۔ میں بنا دیتی، مجھے لیٹ ہو گیا تھا، اس لیے میرے ذہن میں نہیں رہا، وہ شرمندہ سی بولی۔ نہیں نہیں، تم تھوڑا آرام کر لو، میں نے بہت کوشش کی مگر تم جانتی ہو وہ کسی کی سنتا نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، میں بنا دیتی ہوں۔ وہ اٹھی اور کالج یونیفارم کا دوپٹہ سر سے کھول کر کندھوں پر ڈالا۔ اسے خود بھی بھوک لگ رہی تھی، مگر ابھی برہان کا ناشتہ تیار کرنے کی جلدی تھی۔ آدھے گھنٹے میں وہ ناشتہ بنا کر اس کے کمرے کے باہر کھڑی تھی۔ گیٹ کھٹکھٹانے کے بعد برہان نے اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ وہ ہمیشہ ناشتہ اس کی ٹیبل پر رکھ کر چلی جاتی تھی۔ آج بھی اس نے ناشتہ ٹیبل پر رکھا اور جانے کے لیے پلٹی، مگر برہان کی آواز پر اس کے قدم تھمے۔ رکو، کہاں جا رہی ہو؟ برہان کی آواز کمرے میں گونجی۔ اس نے ہاتھ کی مدد سے سوئچ آن کیا۔ میں ابھی آئی ہوں کالج سے، تو چینج کرنے جا رہی ہوں، وہ بغیر پلٹے بولی۔ کیوں؟ تم صبح میرے کمرے سے ہو کر کیوں نہیں گئی؟ بہت پر نکل آئے ہیں، لگتا ہے چونٹی کے۔ میری آنکھ نہیں کھلی تھی، وہ گھبرا کر بولی۔ اس کی ہتھیلیاں نم ہو چکی تھی۔ تو تمہیں الارم لگانا چاہیے تھا، یا پھر میں تمہارے کمرے میں آ کر تمہیں اٹھا دیا کروں۔ اب ادھر متوفی بھی یا دیوار کو ہی دیکھتی رہو گی؟ علیزے نے چہرہ موڑا، مگر ابھی بھی اس کی نظریں زمین پر جمی تھیں۔ برہان نے شرٹ نہیں پہنی تھی۔ علیزے کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ برہان نے بغور اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ نوٹ کیے۔ تمہیں نہیں لگتا اس کی سزا بنتی ہے؟ تمہیں پتہ ہے میں تمہارے علاوہ کسی کے ہاتھ کا ناشتہ نہیں کرتا۔ پھر وہ منمنائی۔ برہان اپنی شرٹ پہن چکا تھا۔ ادھر بیٹھو، اس نے اپنے سامنے خالی جگہ پر اشارہ کیا تو وہ ڈرتے ڈرتے بیٹھی۔ برہان نے ٹیبل سے ٹرے اٹھا کر درمیان میں رکھی۔ سوچ رہا ہوں کیا سزا دی جائے تمہیں۔ علیزے کا لفظ سزا سن کر ہی سانس خشک ہو چکا تھا۔ ایک بار اس کی بات نہ سننے پر برہان نے اسے چھپکلی والے کمرے میں بند کر دیا تھا۔ ایسی بہت سی باتیں تھیں جس کی وجہ سے وہ برہان کے سامنے آنے سے بھی گریز ہی کرتی تھی۔ پلیز، خبردار، رونے کی ضرورت نہیں ہے، ایک آنسو نہیں نکلے تمہارا۔ یہ رکھا کھانا اور کھلاؤ مجھے، تاکہ تمہیں پتہ چلے کس کی ذمہ داری ہے یہ۔ اس نے کہا تو علیزے کی سانس سینے میں اٹکی۔ اس نے روحاں سی نظروں سے برہان کو دیکھا، مگر اس کے چہرے پر سنجیدگی طاری تھی۔ کھلاؤ مجھے، اس کی آواز بلند ہوئی۔ علیزے نے انڈے اور پراٹھے کا لقمہ بنا کر اسے کھلانا شروع کیا۔ وہ جلد از جلد اسے کھلا کر یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ آدھا ناشتہ ختم کرنے کے بعد برہان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا۔ میں جاؤں؟ وہ جھٹ سے بولی۔ میں نے کہا ہے، یا زیادہ جلدی ہے بھاگنے کی؟ یہ ناشتہ کون ختم کرے گا؟ ہاں، ضائع کرو گی اسے؟ وہ دانت پیس کر بولا۔ علیزے واپس بیٹھ چکی تھی۔ کھاؤ اسے، ابھی ختم کرو، پھر جانا، اس نے حکم سنایا۔ علیزے کو ناچار باقی کا ناشتہ بمشکل ختم کرنا پڑا۔ وہ لب کچلتی یوں ہی بیٹھی رہی۔ جاؤ، اور آئندہ ایسا ہوا تو اچھا نہیں ہوگا، جانتی ہو نا مجھے تم۔ اس کا لہجہ سرد تھا۔ علیزے نے اس بات میں سر ہلایا اور باہر کی جانب بھاگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ ایک دم سے اس کے سامنے نمودار ہوا۔ اس کو دیکھ کر علیزے کے چہرے کا رنگ فک ہوا۔ کہیں بھی نہیں، میں تو بس کیا؟ تم اتنا تیار ہوئی ہو، کہاں جا رہی ہو؟ ہاں، اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ علیزے کو امید نہیں تھی کہ اس کے اندر اتنے سے بدلاؤ کو بھی وہ ایک نظر میں بھانپ جائے گا۔ اس نے تیاری کے نام پر صرف کاجل لگا کر بال باندھے تھے۔ پنک رنگ کے کپڑوں میں ملبوس وہ مومی گڑیا لگ رہی تھی۔ کہیں بھی نہیں، اس نے گھبرا کر کہا۔ یہ تم مجھ سے اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ کھا جاؤں گا کیا میں تمہیں؟ اس نے ایک قدم علیزے کی جانب بڑھایا تو علیزے چند قدم پیچھے ہٹی۔ پلیز، مجھے جانا ہے۔ تم نے کہا ابھی تمہیں کہیں نہیں جانا، تم مجھ سے جھوٹ بول رہی ہو۔ اسے گوارا نہیں تھا کہ کوئی اس سے جھوٹ بولے۔ میری دوست کی برتھ ڈے ہے،
میں نے اجازت لے لی تھی ماموں سے، میں 10 بجے سے پہلے ہی گھر آ جاؤں گی۔ وہ جانتی تھی اب جھوٹ بولنے کا فائدہ نہیں ہے۔ اوہ، تو اتنی تیاری اس لیے ہو رہی تھی؟ تمہیں مجھ سے ہی اجازت لینی چاہیے تھی۔ جانتی ہو نا اس حویلی کا اصلی مالک کون ہے؟ تمہیں مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا علیزے۔ اب علیزے کو لگ رہا تھا کہ اس کا جانا ناممکن ہے۔ وہ واپس مڑ کر جا چکی تھی۔ اپنے کمرے میں بند ہو کر وہ رو رہی تھی۔ اس کی زندگی ایسی جیسی اب اس کی نہیں رہی تھی۔ وہ پہلی بار کہیں جا رہی تھی، مگر برہان شاہ کو اس میں بھی مسئلہ تھا۔ برہان اپنی پیشانی مسلتا خود کو پرسکون کرنے کے لیے اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ ساجدہ بیگم نے جب علیزے کے کمرے کو بند دیکھا تو انہیں تشویش ہوئی۔ وہ جیسے ہی اندر آئیں، علیزے کونے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ کیا ہوا علیزے، تم تو جا رہی تھی؟ نہیں، کچھ نہیں ہوا، اب میرا دل نہیں۔ اس نے بے دردی سے اپنے گالوں پر بہتے آنسو رگڑے۔ کیوں، کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ ضرور برہان نے کچھ کہا ہوگا، میں ابھی اس سے پوچھتی ہوں۔ وہ ایک نظر میں معاملہ بھانپ چکی تھی۔ نہیں پلیز، آپ ان سے کچھ مت کہیں۔ ایسے کیسے کچھ نہ کہوں؟ اس کی منمانیاں بہت بڑھ چکی ہیں۔ تمہیں میں نے اور صادق نے اجازت دی تھی۔ وہ کمرے سے جا چکی تھی۔ علیزے کو پتہ تھا کہ اب پھر سے اسے برہان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تم کیوں اس معصوم کو تنگ کرتے ہو برہان؟ تمہیں بالکل ترس نہیں آتا؟ وہ اتنے دن بعد کہیں جا رہی تھی اور تم نے اسے رلا دیا۔ وہ سیدھا جا کر برہان سے مخاطب ہوئی تھی۔ اس نے آپ سے کچھ کہا ہے کیا؟ برہان نے آبرو اچکا کر پوچھا۔ نہیں کہا، وہ کیا کہے گی؟ یہ گھر تھوڑی ہے، جیل ہے اس کے لیے۔ اب بیٹھی ہوئی وہ رو رہی ہے، اب تم ہی اسے لے کر جاؤ گے۔ میں صرف اس سے پوچھ رہا تھا، اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں تھی امی۔ اگر اس نے جھوٹ بولا ہے تو اسے سزا ملے گی۔ برہان، میں آخری دفعہ کہہ رہی ہوں، جاؤ اسے لے کر۔ انہوں نے اس بار کچھ سختی سے کہا۔ جا رہا ہوں، ورنہ آپ مجھے سکون کا سانس نہیں لینے دیں گی۔ وہ تن فن کرتا اس کے کمرے میں جا چکا تھا۔ تم نے بولا ہے امی کو؟ سچ سچ بتاؤ، یہ ہمارے بیچ کی بات تھی تو تم نے انہیں کیوں بتائی؟ وہ چلایا۔ اس کی آنکھوں کو دیکھ کر علیزے اپنی شامت آتی محسوس کر رہی تھی۔ میں نے نہیں، وہ روتے ہوئے بولی۔ بس خبردار، ایک آنسو نہیں نکلنا چاہیے۔ یہ آنسو دکھا کر کیا ثابت کرنا چاہ رہی تھی؟ کہ میں بہت ظالم ہوں اور تم بہت مظلوم ہو؟ وہ اس کے نزدیک آیا۔ علیزے نے فوراً سر نفی میں ہلایا۔ علیزے اپنے آنسو پینے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ثابت تو تم نے کر دیا ہے۔ تمہیں ہمارے درمیان کی بات بتانے کی ضرورت نہیں تھی۔ آئندہ ایسا نہیں ہونے چاہیے علیزے، میں آخری بار بتا رہا ہوں۔ جی میں سمجھ گئی، اٹھو اب چلو، میں لے کر چل رہا ہوں تمہیں۔ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی بات نہیں۔ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ میں لے کر چل رہا ہوں، تو پھر کیا مسئلہ ہے ہاں؟ یا تم میرے ساتھ جانا نہیں چاہتی ہو؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، آپ کو تکلیف ہوگی۔ 5 منٹ میں باہر آؤ۔ اسے حکم دے کر وہ جا چکا تھا۔ علیزے لب کو چلتی تیاری کے نام پر منہ دھو کر باہر آئی تھی۔ وہ جانا نہیں چاہتی تھی، مگر اب اس کے حکم کے آگے کچھ بھی بولنا بیکار تھا۔ آج کالج میں ایک تھکا دینے والا دن گزرا تھا۔ وہ موبائل بھی لے جانا بھول چکی تھی۔ پھر ایک لڑکا جو کافی دیر سے اس کے چہرے پر پریشانی دیکھ چکا تھا، علیزے کی مدد کے لیے اسے اپنا موبائل دے چکا تھا تاکہ وہ گھر کال کر سکے۔ اسے وہ لڑکا اچھی طرح یاد تھا۔ وہ ایک اچھا انسان لگا تھا اسے، اور کہاں برہان شاہ تھا جو اسے سکون سے سانس بھی لینے نہیں دیتا تھا۔ وہ نہ جانے کیوں جانے انجانے میں ان دونوں کو کمپیئر کر رہی تھی۔ وہ سر جھٹک کر اپنے کمرے میں آئی جہاں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس نے جیسے ہی لائٹ جلا کر سامنے دیکھا، اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ کیا ہوا؟ مجھے دیکھ کر ڈر گئی؟ فکر نہیں کرو، یہ تمہارا ہی کمرہ ہے۔ آپ یہاں؟ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب اس نے ایسا کیا کر دیا تھا کہ برہان کو اس کے کمرے میں ہی آنا پڑا۔ کیوں؟ میں یہاں نہیں آ سکتا، یہ میری حویلی ہے، اس کے کسی بھی کمرے میں بآسانی جا سکتا ہوں میں، مگر تم سے تو میں خاص بات کرنے آیا ہوں۔ کیا بات؟ وہ ابھی تک سنسی کھڑی تھی۔ برہان نے اس کے پاس سے گزر کر گیٹ بند کر دیا۔ علیزے نے اپنے لب تر کیے۔ تمہیں نہیں پتا میں کس بارے میں بات کر رہا ہوں؟ وہ لڑکا جس کے موبائل سے تم نے کال کی تھی۔ آپ کو کیسے پتا؟ اسے حیرت ہوئی کیونکہ یہ واقعہ کالج میں ہوا تھا جہاں برہان کا دور دور تک نشان نہیں تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم نہیں بتاؤ گی تو مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ تم جس ہوا میں سانس لیتی ہو اس تک کا پتہ رکھتا ہوں میں۔ یہ تو بہت معمولی سی بات تھی۔ جواب دو مجھے، سب کو۔ کون تھا وہ؟ اس نے علیزے کو دونوں بازو سے جکڑا۔ علیزے کو اپنی ہڈیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ وہ کالج کا تھا، میں نہیں جانتی۔ کیسے نہیں جانتی؟ تم نے اس سے مدد مانگی تھی نا، اس کے موبائل سے گھر کال کی تھی، مگر تمہیں مجھے کال کرنے کا خیال نہیں آیا۔ میں اپنا موبائل گھر بھول گئی تھی، اس لیے کال کی تھی۔ میں نے اس سے مزید کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ یقین دلانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ اوہ، تو پھر اس کی کال دوبارہ کیوں آئی تھی گھر کے نمبر پر؟ وہ تمہارا پوچھ رہا تھا۔ اگر تم نہیں جانتی اسے، پھر کیسے اس کی ہمت ہوئی؟ مجھے نہیں پتا،
اس کی آنکھیں آنسوں سے بھر چکی تھیں، وہ اپنی صفائی دیتے تھک چکی تھی۔ رونا نہیں، مجھے پتہ ہے تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، پر وہ لڑکا تمہیں اب دکھے تو 100 فٹ کا فاصلہ بنا لینا، وہ تمہیں پسند کرتا ہے۔ یہ آپ کیسے؟ میں سب جانتا ہوں، جس ہوا کا گزر تمہارے آس پاس ہوتا ہے میں اس سے بھی اچھی طرح سے واقف ہوں علیزے۔ میں بھی ایک لڑکا ہوں تو مجھے پتہ ہے یہ آخری بار ہے۔ اس نے علیزے کا چہرہ اونچا کیا، ورنہ وہ اپنے پیروں پر چلنے کے قابل نہیں رہے گا۔ امید ہے تم اس اچھے انسان کے ساتھ ایسا نہیں چاہو گی، وہ سرد لہجے میں بولا۔ علیزے ہمیشہ کی طرح سر جھکا چکی تھی۔ دل میں برہان کے لیے نفرت بڑھتی جا رہی تھی۔ برہان اسے ایک نظر دیکھ کر جا چکا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، اس نے علیزے کے سامنے آ کر اسے وش کیا۔ یہ پہلی بار تھا جب وہ یوں اسے وش کر رہا تھا، اور کیوں کر رہا تھا یہ اس کی سمجھ نہیں آیا تھا۔ بچپن سے اب تک اس کی برتھ ڈے کی صبح اس کی ٹیبل پر ہمیشہ ایک قیمتی تحفہ برہان کی طرف سے رکھا ہوا ہوتا تھا، مگر وہ دیکھ کر وہ تحفہ الماری میں رکھ دیتی تھی۔ مگر آج کچھ الگ تھا۔ برہان یہاں خود بھی موجود تھا، اور پورا کمرہ بیبی پنک تھیم سے سجا ہوا تھا، اور ہم رنگ گفٹ ریپر میں پیک ان گنت گفٹس بھی بیڈ پر رکھے ہوئے تھے۔ جانتا ہوں تمہاری برتھ ڈے ہے، میں ابھی 1 گھنٹہ باقی ہے، مگر پھر باقی سب آ جائیں گے، تو میں نے سوچا سب سے پہلے ہم ہی کیک کاٹ لیں۔ اس نے چھری علیزے کو پکڑائی اور اسے کاؤچ پر لے آیا۔ علیزے نے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کروانا چاہا، مگر بیسو، آپ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی آ جائے گا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جس کی وجہ سے کوئی دیکھے تو معیوب سمجھے۔ اس نے علیزے کو گھورا۔ پلیز، وہ التجائیہ بولی۔ ریلیکس، ہمارے گھر میں صرف گھر والے ہی موجود ہیں، تو تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی بار نہیں آیا ہوں تمہارے سامنے۔ اس نے علیزے کا ہاتھ تھاما اور اسے اس دیوار کے سامنے لایا جہاں 18 کا ہندسہ لکھا ہوا تھا۔ اس کے ارد گرد غبارے لگے تھے۔ علیزے چاہ کر بھی اس کی مضبوط گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑا نہیں پا رہی تھی۔ اسے برہان کا یہ بدلتا انداز سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کہاں وہ صرف اس سے کاموں کے لیے مخاطب ہوتا تھا، اور آج اس پر اتنی مہربانی کرنا یہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ علیزے کا ذہن اسے مسلسل وارننگ دے رہا تھا۔ جانتی ہو تم اب 18 کی ہو چکی ہو، اس لمحے کے لیے میں نے کتنا انتظار کیا ہے۔ اس نے علیزے کے چہرے کو بغور دیکھا، جس کے چہرے پر معصومیت چمک رہی تھی۔ کس لیے؟ علیزے نے لب تر کیے۔ تاکہ میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنی دنیا میں قید کر سکوں، تمہیں اپنا بنا سکوں۔ اس کے ساتھ ہمیشہ رہنے کی بات سن کر ہی علیزے کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ تمہیں اچھا نہیں لگا یہ سن کر کہ تم یہاں ہمیشہ کے لیے رہ سکتی ہو؟ تم جانتی ہو شادی ہونی ہے تمہاری، تو ایسے تمہیں یہاں سے سب کو چھوڑ کر جانا بھی نہیں پڑے گا۔ مجھے ابھی پڑھنا ہے، شادی نہیں کرنی۔ ہاں تو ساتھ ساتھ کر لینا جو کرنا ہو۔ اب اس لڑکے کو دیکھ لو، کالج والے ایسے تو میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا، میں تم سے شادی کروں گا۔ علیزے کو اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ برہان اسے اس طرح سوچتا ہے۔ وہ اس کی رائے نہیں جان رہا تھا، اسے بتا رہا تھا کہ یہ انہونی ہونی ہے۔ علیزے نے بے اختیار اپنی ہتھیلیاں مسلیں۔ تمہیں اچھا نہیں لگا یہ سن کر؟ کیا تم نہیں چاہتی، یا تمہیں کوئی اور پسند ہے تو بتا سکتی ہو؟ اس کا انداز بالکل نارمل تھا، مگر اس میں دھمکی چھپی ہوئی تھی۔ وہ علیزے کے چہرے کے اتار چڑھاؤ اچھی طرح نوٹ کر رہا تھا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں۔ وہ ابھی کوئی جواب نہیں دے سکتی تھی۔ کچھ تو بات ہے جو تم چھپا رہی ہو مجھ سے۔ دیکھو، نکاح تو ہوگا تو تم خود کو راضی کر لو جلد از جلد۔ آغا جان تم سے تمہاری مرضی پوچھیں گے تو تم انہیں ہاں کہہ دینا۔ اس نے علیزے کے گال کو انگلی کی مدد سے چھوا۔ اس کے ہاتھوں کا سرد لمس علیزے کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر چکا تھا۔ انکار نہیں کرنا علیزے، تم جانتی ہو مجھے اچھی طرح کہ مجھے انکار سننے کی عادت نہیں ہے، وہ کہہ کر جا چکا تھا، جبکہ علیزے اپنا سر ہاتھوں میں گرائے وہیں بیٹھ چکی تھی۔ اس کی زندگی بالکل درہم برہم ہو کر رہ گئی تھی۔ آپ نے بلایا تھا آغا جان؟ وہ کمرے کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے بولی۔ آغا جان نے پہلی بار اسے مسکرا کر دیکھا تھا۔ علیزے کے لیے یہ اچنبھے کی بات تھی۔ وہ ان سے محبت کی طلبگار تھی، مگر ہمیشہ سے آغا جان نے اسے محبت تو کیا، عزت بھی نہیں دی تھی۔ آؤ آؤ، یہاں بیٹھو۔ انہوں نے اپنے ساتھ والی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ علیزے کا دل جذبات سے بھر چکا تھا۔ اتنے سالوں بعد ان کی شفقت اور محبت دیکھ کر اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ تمہاری پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ تم نے میڈیکل لیا ہے نا؟ اسے حیرت تھی کہ انہیں یہ بات پتہ تھی۔ جی، میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں۔ اگلے سال میں یونی میں اپلائی کرنا چاہتی ہوں، بس ابھی رزلٹ کا انتظار ہے۔ تم جانتی ہو ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا، اور نہ ہی یہاں کوئی ایسی یونیورسٹی ہے، اس کے لیے دوسرے شہر جانا ہوگا، وہیں رہنا ہوگا۔ انہوں نے سوچ کر کہا۔ جی ایسا ہی ہے، مگر میں یہ کرنا چاہتی ہوں۔ ماموں بھی اس بات پر خوش تھے۔ ہاں، مگر رسم و رواج کا خیال بھی رکھنا پڑتا ہے۔ تمہاری خواہش پوری ہو سکتی ہے ایک طرح سے۔ کیسے؟
میں تمہیں یونیورسٹی بھیجوں گا، مگر تمہیں ایک کام کرنا ہوگا، تمہیں یہاں سے نکاح کر کے جانا ہے۔ نکاح؟ مگر کس سے؟ تم اب یہ سوال کرو گی؟ دکھا دیا تم نے کس کا خون ہو تم۔ وہ یک لخت بھڑک اٹھے۔ نہیں آقا جان، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ وہ روحاں سی ہوئی۔ آقا جان نے بمشکل خود کو کنٹرول کیا۔ میں بتا دیتا ہوں تمہیں پھر بھی، ہمارے یہاں کام کرتا ہے وہ لڑکا۔ اب تم سے نکاح کے لیے کون راضی ہوتا؟ اس لڑکے کو کسی چیز سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور برہان کی زندگی میں مسائل نہیں آئیں گے۔ علیزے کے دل میں چھن سے کچھ ٹوٹا تھا۔ عبدالکریم صاحب کو اس سے کوئی محبت نہیں تھی، صرف تھی تو غرض اسے رشتے میں باندھنے کی، جلد از جلد، بھلے سے وہ کوئی ان کے یہاں کھیتوں پر کام کرنے والا ہی کوئی کیوں نہ ہو۔ اس کے چہرے پر الجھن دیکھ کر عبدالرحیم شاہ نے پینترا بدلا۔ کیا ہوا؟ تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ اگر ہے تو تم مجھے منع بھی کر سکتی ہو، آخر کو تم بھی اپنی ماں کی طرح ہی نکلو گی۔ اگر تمہیں کوئی پسند ہے تو بتا دو، منہ کالا مت کرنا ہمارا، ہم تمہیں رات کے اندھیرے میں رخصت کر دیں گے۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے کوئی پسند نہیں ہے۔ آپ ایسا مت کہیں آغا جان، وہ تڑپ کر بولی۔ اس نے ساری زندگی کسی کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا، کیونکہ وہ اپنی ماں کی وجہ سے ساری زندگی تانے سنتے آئی تھی۔ تو پھر تم راضی ہو جاؤ، تم آگے پڑھنا چاہو گی پڑھ لینا، یہاں سے دور چلی جانا نکاح کے بعد، مگر تمہارا نکاح جلد از جلد ہوگا۔ تم جانتی ہو برہان نے مجھ سے تمہارے رشتے کی بات کی ہے، وہ کچھ بھی کر لے تم اس رشتے کے لیے نہیں مانو گی۔ علیزے کو اب سارا معاملہ سمجھ آ رہا تھا۔ وہ چاہتے نہیں تھے کہ ان کی اعلیٰ نسل پوتے سے اس کی شادی ہو، وہ خود بھی یہ نہیں چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ پتھرائی ہوئی آواز میں بولی، برہان تمہیں کتنا ہی مجبور کرے، مگر تم ایسا نہیں کرو گی، ورنہ تمہارا اور ہمارا تعلق ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ وہ انہیں کیا بتاتی کہ ان کے درمیان تعلق تھا ہی کب جو ختم ہوتا۔ انہوں نے تو کبھی اسے ایک محبت بھری نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ میں وعدہ کرتی ہوں، وہ آنکھیں میچ کر بولی اور بغیر ان کی جانب دیکھے اٹھ کر جا چکی تھی۔ عبدالکریم صاحب سے جب برہان نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا، تبھی انہوں نے علیزے کی رضامندی لازمی ہونے کی صورت میں ہی نکاح کا وعدہ کیا تھا۔ کیا ہوا؟ آپ نے پوچھا علیزے سے؟ وہ جلد از جلد ان کا جواب جاننا چاہتا تھا۔ اسے ہاں کی امید تھی۔ نہیں، اس نے انکار کر دیا ہے۔ آپ ایسا نہیں کہہ سکتے، وہ انکار نہیں کر سکتی، اور مجھے تو ہرگز انکار نہیں کر سکتی۔ برہان کے لیے یہ بات ناقابل قبول تھی کہ علیزے، جو اس کی ہر بات ایک بار میں مان لیتی تھی، کیسے انکار کرنے کی ہمت کر سکتی تھی۔ اس نے انکار کر دیا ہے، میں اسے فورس نہیں کر سکتا، میں نے اس سے پوچھ لیا تھا، مگر دیکھ لو، اب تم بھی اس کی بات کو اہمیت دو۔ انہوں نے برہان کو سمجھانا چاہا۔ وہ ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ برہان کی شادی اس سے ہو۔ برہان کے لیے انہوں نے اپنے جیسی ہم پلہ لوگوں کی بیٹی دیکھنی تھی، بھلے علیزے ان کی نواسی ہوتی، مگر وہ ایک عام سے انسان کی بیٹی تھی جو مشکل حالات میں ان کی بیٹی کو چھوڑ کر بھاگ چکا تھا۔ علیزے! وہ چلایا۔ ملازمہ کو آواز آ چکی تھی۔ اس نے فوراً علیزے کو بلایا۔ علیزے! وہ دوبارہ چلایا۔ اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ اس طرف آتی علیزے سن چکی تھی۔ وہ سر پر دوپٹہ درست کرتی اس کے سامنے آ چکی تھی۔ کیا کہہ رہے ہیں آغا جان؟ تم نے انکار کیا ہے؟ اس نے علیزے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھا۔ میں آپ سے نکاح نہیں کرنا چاہتی، وہ ایک سانس میں بول چکی تھی۔ برہان کی نظریں اس کے چہرے پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ اس نے اپنی بند مٹھی کھولی۔ وہ چاہتا تو ابھی ہنگامہ برپا کر سکتا تھا، مگر اس نے کچھ سوچ لیا تھا اور وہ جلد اس پر عمل بھی کرنے والا تھا۔ اگر وہ ابھی کچھ کرتا تو آغا جان راتوں رات علیزے کو یہاں سے غائب کروا دیتے۔ جس طرح علیزے نے آغا جان کو دیکھا تھا، وہ پل میں بھانپ چکا تھا کہ علیزے کو دی ہوئی ہمت کس کی ہے۔ ٹھیک ہے، تم جا سکتی ہو، وہ عام سے لہجے میں بولا۔ علیزے نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ تو اپنی چھوٹی سی بات بھی پوری نہ ہونے پر کوہرام مچا دیتا تھا، اور اب وہی انسان خاموش تھا۔ علیزے کچھ کہے بغیر جا چکی تھی۔ عبدالکریم صاحب کو بھی تعجب ہوا۔ وہ اپنے پوتے سے اچھی طرح واقف تھے، اس لیے وہ جلد از جلد علیزے کا نکاح کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ تم ٹھیک ہو؟ ہاں، کیوں؟ کیا ہوا؟ آپ نے ابھی کہا اس کی بات کو اہمیت دوں، تو بس یہی کیا میں نے، جسٹ چل، وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولا۔ آپ سب علیزے کو آج رخصت کر رہے تھے، مگر دیکھیں، وہ عین وقت پر وہاں پہنچ چکا تھا۔ اس نے ایک نظر سامنے بیٹھے لڑکے کو دیکھا جو برہان شاہ کو دیکھ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ کیا ہو گیا برہان؟ تمہارے لیے یہ رخصتی اتنی اہمیت نہیں رکھتی تھی، ہم سب جانتے ہیں، پھر تم شامل ہو کر کیا کر لیتے؟ میں اس وقت خاموش رہا، کیونکہ میں جانتا تھا آپ اسی وقت علیزے کو کہیں بھیج دیں گے، اور میں دیکھنا چاہتا تھا کہ علیزے کہاں تک جاتی ہے۔ برہان، بدمزگی نہیں کرو، صادق شاہ نے کہا۔ وہ بہت مشکل سے اس نکاح پر راضی ہوئے تھے۔ وہ ہرگز برہان جیسے انسان سے اپنی اس معصوم سی بھانجی کی شادی کرنا نہیں چاہتے تھے۔
برہان نے ایک نظر علیزے کو دیکھا جو خوبصورت لگ رہی تھی اور اس کی آواز سن کر اپنا گھونگھٹ الٹ چکی تھی۔ میں کچھ نہیں کر رہا۔ اور ہیلو دولہا جی، یہاں سے جاؤ، اصلی دولہا یہاں آ چکا ہے۔ میں نہیں جاؤں گا، مجھے آغا جان نے بلایا ہے، وہ لڑکا ہمت کرتے ہوئے بولا۔ عبدالکریم خان نے اسے علیزے سے نکاح کے بدلے میں بہت سے وعدے کیے ہوئے تھے، مگر میں تمہیں یہاں سے بھیج رہا ہوں اور تمہیں میری ایک بار کی بات سن لینی چاہیے تھی، دوسری بار میں بولتا نہیں، کرتا ہوں۔ اس نے جیب سے بندوق نکال کر اس کے پیروں کے پاس فائر کیا تو وہ لڑکا اپنی جگہ سے اچھلا۔ کیا ہو گیا ہے؟ ہمیں نہیں کرنا کوئی نکاح، جان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ اس لڑکی کی ماں باپ اس کی جان بچانے کے لیے اسے گھسیٹتے ہوئے لے جا چکے تھے۔ چلیں بس، اب تو دولہا کی جگہ خالی ہے تو میں یہیں بیٹھ جاتا ہوں۔ برہان اس لڑکے کی چھوڑی ہوئی جگہ جو عین علیزے کے سامنے تھی بیٹھ چکا تھا۔ اس کی ڈھٹائی پر ساجدہ بیگم نے تعصب سے اسے دیکھا۔ تمہارا نکاح ہرگز علیزے سے نہیں ہو سکتا، تمہارے لیے ہم کوئی اعلیٰ نسل کی لڑکی لائیں گے۔ اس کا باپ تو ایک عام آدمی تھا، وہ بھی بزدل، آغا جان نے نفرت سے کہا۔ علیزے نے کرب سے آنکھیں میچ لیں۔ بس مجھے اسی سے نکاح کرنا ہے تو بس، اور نکاح ابھی ہوگا۔ میں ان سے شادی نہیں کروں گی، وہ کپکپاتے ہوئے سر جھکائے بولی۔ اس کی بات پر سب سے اونچا قہقہہ برہان شاہ کا تھا، جیسے یہ کوئی مذاق ہو۔ کیا ہو گیا برہان؟ جیسا علیزے چاہتی ہے ویسا ہی ہوگا، آغا جان بولے۔ وہ اپنے اعلیٰ نسل آوارہ پوتے کی شادی اس سے ہونے نہیں دے سکتے تھے۔ میرے لیے کسی کی مرضی اہمیت نہیں رکھتی، علیزے کا نکاح مجھ سے ہی ہوگا، ورنہ میں اس کی جان لے لوں گا۔ اس کی ہمت پر برہان داد دیے بنا نہ رہ سکا۔ ویسے علیزے، تمہیں یقیناً آغا جان نے کچھ کہا ہے، ورنہ تم میں اتنی ہمت نہیں مجھے انکار کرو۔ اس نے علیزے کا جبڑا پکڑا۔ برہان، اپنی حد میں رہو۔ صادق شاہ دھاڑے۔ میں اپنی حد میں ہی ہوں، اگر چاہتا تو راتوں رات اسے غائب کروا دیتا۔ یہ میری شرافت ہے جو یہ نکاح کر رہا ہوں، ورنہ اپنی چہیتی کو ڈھونڈتے رہتے آپ سب۔ اس نے جواب دیا، تمہاری انہی باتوں کی وجہ سے تم اس قابل نہیں ہو کہ علیزے سے شادی کرو۔ میں پہلے اس کے نکاح کے لیے راضی نہیں تھا، مگر پھر تمہاری پسندیدگی جان کر میں راضی ہو گیا تھا۔ آپ تو ہمیشہ یہی کرتے ہیں، مگر امی آپ سے مجھے امید نہیں تھی، آپ کو پتہ تھا میری یہ خواہش ہے۔ برہان، پر علیزے کی یہ خواہش نہیں تھی، انہوں نے سمجھانا چاہا۔ چلو علیزے، بتاؤ جلدی، راضی ہو اب، کیونکہ نکاح کا خوبصورت سماں ہے۔ پہلا دولہا تو جا چکا ہے، پھر اب ایک ہی آپشن ہے۔ تم اسے دھمکا نہیں سکتے۔ صادق شاہ برہم ہوئے۔ میں دھمکا نہیں رہا، میں وارن کر رہا ہوں۔ علیزے، اپنے نام کی پکار پر علیزے نے سر نفی میں ہلایا۔ اسے لگ رہا تھا کہ صادق خان اور آغا جان اسے برہان سے بچا لیں گے، مگر یہ صرف اس کا خیال تھا۔ برہان کے چہرے کے تاثرات بدل چکے تھے۔ وہ آپس میں لب بھینچے خود کو قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر یہ اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ اگر علیزے کا نکاح مجھ سے نہیں ہوا تو میں اسے جان سے مار ڈالوں گا۔ وہ دھاڑا اور علیزے کو گلے سے پکڑ لیا۔ علیزے کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کا دماغ اتنا اسٹریس برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ صادق شاہ کو اپنی تربیت پر افسوس ہوا، جس کی وجہ سے آج ایک معصوم لڑکی کی زندگی خطرے میں تھی۔ اس سے پہلے کوئی کچھ کرتا، علیزے پر بے ہوشی طاری ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے وہ زمین بوس ہوتی، برہان نے اسے اپنے حصار میں تھاما۔ اس کا بے ہوش ہونا برہان کے لیے غیر متوقع تھا۔ یہ کیا کرا تم نے برہان؟ ڈاکٹر کو بلاؤ، آغا جان نے افسوس سے کہا۔ نہیں، آپ بلائیں، میں علیزے سے ایک پل دور نہیں ہوں گا۔ اس نے علیزے کو کسی قیمتی متاع کی طرح سنبھالا اور اسے اس کے کمرے میں لے گیا۔ دور ہٹ جاؤ برہان، ابھی کے ابھی، نہیں تو میں بھول جاؤں گا کہ تم میری ہی اولاد ہو۔ صادق خان کا غصہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ برہان لب بھینچ کر دور ہوا۔ ساجدہ بیگم ڈاکٹر کو کال کر چکی تھی۔ برہان ایک کونے میں ہی کھڑا ہو چکا تھا۔ وہ فی الحال خاموش تھا۔ چند پل میں ڈاکٹر آ کر علیزے کا چیک اپ کر کے جا چکی تھی۔ علیزے نے 1 گھنٹے بعد اپنی آنکھیں کھولی تھیں۔ علیزے، تم ٹھیک تو ہو بیٹا؟ ساجدہ بیگم نے اس کا ہاتھ تھاما۔ برہان، وہ… علیزے کی آنکھوں میں ابھی بھی خوف تھا۔ یہ رہا میں، شکر ہے تمہیں ہوش آ گیا، اب نکاح ہو جائے گا۔ نکاح خواہ بھی ویٹ کر رہے ہیں جب سے، برہان نے آگے بڑھ کر کہا۔ کیا ہو گیا ہے برہان تمہیں؟ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ نکاح نہیں ہو سکتا؟ صادق خان علیزے کی وجہ سے دبا دبا چلائے۔ اگر یہ نکاح ابھی نہیں ہوا تو میں خود کو گولی مار لوں گا۔ اس نے اپنے سر پر بندوق تانی۔ سب ہکا بکا سے اسے دیکھ رہے تھے۔ علیزے جو ابھی ہوش میں آ کر سنبھلی تھی، اس کے یوں کرنے پر علیزے کی دل کی دھڑکنیں رکیں۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، اور آپ لوگ واقف بھی ہیں کہ میں کس قدر جنونی ہوں۔ مجھے اپنی جان پیاری نہیں ہے، میں خود کو ختم کر لوں گا، پھر آپ سب ذمہ دار ہوں گے۔ اس نے گن لوڈ کر کے اپنے ماتھے پر تانی۔ علیزے ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ کسی کو بھی اس کی وجہ سے کچھ ہو۔ وہ یہ سہ نہیں پاتی، اس کی وجہ سے کسی کی جان جائے، پھر چاہے وہ اس کا ناپسندیدہ ترین انسان ہی کیوں نہ ہو۔
کیا ہو گیا ہے برہان؟ کیوں بچوں جیسی حرکتیں کر رہے ہو؟ تم جانتے ہو میں شادی کے حق میں نہیں ہوں اور نہ ہی علیزے ہے۔ تمہارے لیے ہم تمہارے جیسی ہی لڑکی ڈھونڈیں گے۔ مجھے علیزے چاہیے اور بس۔ آپ اس شادی کے حق میں نہیں ہیں تو خود کو راضی کریں۔ نکاح ابھی اور اسی وقت ہوگا۔ وہ ٹریگر پر انگلی رکھتے ہوئے بولا، ایسا نہیں کرو بیٹا، مجھے تو علیزے قبول ہے، مگر علیزے اسے کیسے راضی کریں؟ وہ ایک جیتی جاگتی انسان ہے برہان۔ ساجدہ بیگم نہیں چاہتی تھی کہ برہان کوئی انتہائی قدم اٹھائے۔ وہ ہے مگر نکاح اس کا مجھ سے ہی ہوگا۔ آغا جان جتنی بھی کوشش کر لیں، نکاح ہو کر رہے گا۔ اب میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ وہ اپنے فیصلے پر ڈٹا ہوا تھا۔ ساجدہ بیگم نے ایک نظر علیزے کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں خاموش التجا تھی جو ان کے لبوں تک نہیں آئی تھی۔ جلدی فیصلہ کریں۔ آپ کو میری جان سے زیادہ اگر کچھ عزیز ہے تو ٹھیک ہے۔ مان جاؤ علیزے، میں اپنی قسم واپس لیتا ہوں، آغا جان نے علیزے کے سامنے آ کر کہا۔ علیزے نے ایک نظر انہیں دیکھا جنہوں نے اپنے پوتے کے لیے اپنی قسم تک واپس لے لی تھی۔ انہیں اس سے کوئی غرض نہیں تھا، اس کی مرضی کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ علیزے نے کرب سے آنکھیں میچی۔ برہان کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ وہ محسوس کر سکتا تھا علیزے نے ہار مان لی تھی۔ علیزے حالات سے لڑتے لڑتے تھک چکی تھی۔ اسے قسمت نے شاید برہان شاہ سے ہی جوڑنا تھا۔ جلدی فیصلہ کرو علیزے، تمہارے فیصلے پر میں ٹریگر دبا سکتا ہوں، یہ بات یاد رکھنا۔ وہ علیزے کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، مجھے منظور ہے، میں راضی ہوں نکاح کے لیے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ وہ کہاں اس حویلی سے دور جانا چاہتی تھی اور اب ہمیشہ کے لیے یہاں قید ہونے کے لیے خود ہی راضی ہو چکی تھی۔ یہ ہوئی نا بات، میں نے نکاح خاں کو پہلے ہی بلا لیا تھا، حویلی کی بیٹھک میں انتظار کر رہے ہیں وہ۔ علیزے نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ کتنی ڈھٹائی سے کہہ رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ مان جائے گی، اس کے ارادے ٹوٹ جائیں گے، اور وہ صحیح ثابت ہوا تھا۔ تم کیا اسے دیکھ رہی ہو؟ نکاح کے بعد آرام سے دیکھ لینا۔ وہ قہقہہ لگا کر ہنسا اور بندوق دور اچھال دی۔ آغا جان نے تعصب سے اسے دیکھا، جبکہ علیزے کا چہرہ اس کی بات پر سرخ ہو چکا تھا۔ ہمارا نکاح نہیں ہو سکتا، یہ جھوٹ ہے، یہ سچ نہیں ہو سکتا۔ وہ زیر لب بڑبڑا رہی تھی۔ یہ نکاح ہو چکا ہے علیزے، اور تم میرے پاس ہو۔ یہ بات جتنی جلدی ہو سکے اپنے دماغ میں بٹھا لو۔ تم لگتا ہے قبول نہیں کر پا رہی ہو ہمارا نکاح۔ ہو گیا ہے، لگتا ہے اب رخصتی ضروری ہو چکی ہے، اس نے سرد لہجے میں کہتے علیزے کے گال پر اپنی انگلی پھیری۔ نہیں پلیز، ہم ایک کمرے میں رہیں گے تو تم سمجھ جاؤ گی شاید۔ نہیں، میں مانتی ہوں میں آپ کی بیوی ہوں، وہ تیزی سے بولی، کہیں برہان اسے اپنے ساتھ نہ لے جائے۔ پر مجھے تو احساس نہیں ہو رہا، تمہاری موجودگی اب میرے کمرے میں بھی ضروری ہے۔ وہ علیزے کی جانب بڑھا، مگر علیزے نے اپنے قدم پیچھے لیے جو برہان کو ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ تمہارا یہ گریز مجھے مزید تمہارے ساتھ پر اکسا رہا ہے۔ اس نے علیزے کے ہاتھ کو اپنی گرفت میں لیا اور اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی اسے اپنے حصار میں لیا۔ اتارے مجھے، میں گر جاؤں گی، وہ چلائی۔ جتنا تمہارا وزن ہے میں تمہیں گرنے نہیں دوں گا۔ اب ہمارا رخ ہمارے کمرے کی طرف ہے، باہر نکل کر شور نہیں کرنا ورنہ گھر والے کیا سوچیں گے۔ وہ اسے لیے کمرے سے باہر نکلا۔ علیزے کا چہرہ سوچ کر ہی سرخ ہو رہا تھا کہ اگر کسی نے دیکھ لیا تو۔ اس نے گرنے کے ڈر سے برہان کے گلے میں ہاتھ ڈالا ہوا تھا۔ برہان اسے اپنے کمرے میں لے آیا تھا۔ مجھے جانے دے پلیز، نکاح ہو گیا، آپ کی مرضی سے اب بس کریں۔ علیزے روحاں سی ہوئی۔ نکاح ہو گیا جبھی تو تم یہاں موجود ہو، اب یہاں رہنے کی عادت بنا لو، اس نے کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے کہا۔ پلیز، سب کیا سوچیں گے برہان، پلیز۔ ایک منٹ، اس نے علیزے کو ٹوکا اور اس کے قریب آیا۔ کیا بولا تم نے میرا نام لیا، دوبارہ میرا نام لو۔ علیزے کو اس کی دماغی حالت پر شبہ سا ہو رہا تھا۔ نام لو میرا علیزے۔ برہان، ایک بار پھر برہان۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھیں۔ تمہارے منہ سے میرا نام کتنا حسین لگ رہا ہے، اس نے علیزے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے جانا ہے، جانے کی بات اب مت کرنا، یہی اب تمہارا کمرہ ہے، باقی سب کو میں خود دیکھ لوں گا۔ جاؤ، جا کر بیڈ پر بیٹھو، مجھے جانا ہے۔ وہ احتجاج کر رہی تھی۔ تم نہیں جا سکتی، کہیں بھی نہیں، وہ جنونی انداز میں کہتا اسے اٹھا کر بیڈ پر بٹھاتے خود اس کے برابر میں دراز ہوا۔ اگر تم نے اب اپنی آنکھیں بند نہیں کی تو آگے تم سمجھدار ہو، اس نے علیزے کو دھمکی دی۔ علیزے خود ابھی اس کے رحم و کرم پر تھی، اس لیے اس کی آواز نہیں نکلی۔ وہ فوراً سے اپنی آنکھیں موند گئی تھی۔ ملازمہ نے نیچے آ کر علیزے کی موجودگی کا برہان کے کمرے میں بتا دیا تھا۔ آغا جان نے اس وقت کچھ نہیں کہا، مگر ملازمہ کے ہاتھوں برہان کو بلایا تھا۔ ناشتے کی میز معمول کے مطابق سجی ہوئی تھی۔ سربراہی کرسی پر آغا جان براجمان تھے۔ برہان چند پل بعد علیزے کا ہاتھ تھامے نیچے آتا ہوا دکھائی دیا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ تمہاری مرضی سے نکاح ہو گیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم منمانی کرتے پھرو۔ کیسے تم علیزے کو اپنے کمرے میں لے کر گئے؟
صادق شاہ کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ بیوی ہے میری، آپ لوگوں نے نکاح میں جتنے ڈرامے کیے ہیں اتنے میں رخصتی میں دیکھتا تو بڈھا ہو جاتا، وہ طنزیہ بولا۔ علیزے نروس سی سر جھکائے کھڑی تھی، اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ بیٹھ جاؤ صادق، بچوں کو بھی بیٹھنے دو، آغا جان نے انہیں خاموش کروایا۔ برہان اپنے ساتھ علیزے کو لیے اپنی جگہ پر بیٹھ گیا تھا۔ میں آپ کا ناشتہ بنا دیتی ہوں۔ علیزے کو یہاں برہان کے برابر سے اٹھنے کا بہانہ چاہیے تھا۔ نہیں بیٹا تم بیٹھو، آج ایک دن یہ تمہارے ناشتے کے بغیر رہ سکتا ہے، ابھی نئی نویلی دلہن ہو تم۔ ساجدہ بیگم کے ٹوکنے پر وہ دل محسوس کر رہ گئی۔ ہم نے فیصلہ کیا ہم کچھ دن کے لیے شہر سے باہر جا رہے ہیں، میری کچھ میٹنگ بھی ہیں، وہ بھی ہو جائیں گی ساتھ۔ اور اس ہم میں کون کون شامل ہے؟ پہلے نکاح، پھر خود کی گئی رخصتی، اور اب ہنی مون۔ آغا جان برہم ہوئے۔ کیونکہ آپ سب تو پلان نہیں کریں گے تو ہم نے، یعنی میں نے اور علیزے نے سوچا ہے۔ کیوں علیزے؟ اس نے علیزے کی طرف دیکھا اور اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ علیزے کا سانس سینے میں اٹک چکا تھا۔ اس نے فوراً سے سر اس بات میں ہلایا تو برہان نے اپنا ہاتھ ہٹایا۔ یہ اچانک بنائے گئے پلان پر وہ ابھی کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ وہ ناشتہ کرنے کے بعد علیزے کا ہاتھ پکڑ کر اسے سب کے سامنے کمرے میں لا چکا تھا۔ علیزے کا چہرہ ابھی تک سرخ ہو رہا تھا۔ برہان کا سب کے سامنے اسے یوں ساتھ لانا اچھا نہیں لگا تھا۔ پیکنگ کر لو، ہم آج ہی نکل رہے ہیں، برہان مصروف سے انداز میں بولا۔ پر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ پریشانی سے بولی۔ میری کچھ میٹنگ ہے تو شہر سے باہر جا رہے ہیں۔ چونکہ ہمارا نکاح ہو چکا ہے تو میں تمہیں اکیلے چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں؟ مجھے نہیں جانا پلیز، ہم جا رہے ہیں اور یہ آخری بات ہے، اس کے آگے میں کچھ نہیں سنوں گا۔ وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا۔ میں نہیں جاؤں گی۔ اوہ، تو کیا تم چاہتی ہو کہ ہم اس کمرے سے باہر نہ نکلیں؟ ٹھیک ہے، میں سب کچھ ساری میٹنگ کینسل کر دیتا ہوں، اس نے علیزے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ علیزے بوکھلا کر سر نفی میں ہلا گئی۔ تو پھر ٹھیک ہے، ہم جا رہے ہیں، تیاری کر لو۔ برہان اس کا گال تھپتھپا کر جا چکا تھا۔ علیزے کو ناچار پیکنگ کرنا ہی پڑی۔ برہان جیسے ضدی انسان کے آگے وہ کچھ نہیں کر پائی تھی۔ وہ دونوں اسلام آباد پہنچ چکے تھے۔ علیزے پورے راستے ڈر کے مارے اس کے کندھے میں سر چھپائے بیٹھی رہی تھی۔ یہاں آ کر برہان اسے کمرے میں چھوڑ کر اپنی میٹنگ کے لیے جا چکا تھا۔ 2 دن ایسے ہی گزر چکے تھے۔ علیزے اس سے کوئی بات نہیں کر رہی تھی۔ اس کی باتوں کا جواب بھی وہ ہوں ہاں میں دے رہی تھی۔ تم کیوں ایسا کر رہی ہو؟ ہاں، کچھ بول کیوں نہیں رہی ہو؟ علیزے پورے 2 دن سے کچھ نہیں بولی تھی اور یہی بات برہان کو غصہ دلا رہی تھی۔ وہ کچھ تو کہتی مگر اس نے جیسے چپ سادھ لی تھی۔ میں کیا کہوں؟ کچھ بھی کہو مگر کہو، میں یہاں تمہیں اس لیے نہیں لایا ہوں۔ پھر کس لیے لائے ہیں وہ بتا دیں، میں کر لوں گی، کیونکہ میں اسی لیے رہ گئی ہوں کہ آپ کے اشاروں پر چلوں، جو آپ کہیں وہ کروں، آپ سے نکاح کرنا ہو یا پھر رخصتی یا پھر آپ کے ساتھ آنا ہو۔ وہ سادہ سے لہجے میں بولی تھی۔ تم یہاں میرے ساتھ آئی ہو، میری بیوی ہو تم، یہاں خوش بھی ہو سکتی ہو۔ میں یہاں اپنی مرضی سے آتی تو خوش ہوتی، آپ صرف اپنی خوشیوں کی فکر کریں۔ تمہیں کس چیز سے خوشی ہوگی یہ بتا دو، میں وہ کر لوں گا۔ وہ بے قراری سے پوچھ بیٹھا۔ اس نے علیزے کا بازو پکڑ کر اسے نزدیک کیا۔ علیزے کا چہرہ اس کی سانسوں سے جھلس رہا تھا۔ آپ مجھے آزاد کر دیں۔ چند پل دونوں کے درمیان خاموشی حائل رہی۔ نہیں کر سکتے نا؟ تو پھر ایسے ہی رہے، آپ میں اتنا ظرف نہیں، آپ صرف زبردستی کرنا جانتے ہیں۔ اس نے بازو برہان کی گرفت سے آزاد کیا۔ برہان بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتا تھا، مگر علیزے کی بے رخی اسے اندر سے توڑ رہی تھی۔ تمہیں زبردستی لگتی ہے یہ؟ میں خود غرض ہوں اپنی خوشیوں کے معاملے میں۔ مجھے تم چاہیے تھی اور میں نے تمہیں حاصل کر لیا۔ آپ نے مجھے حاصل کر لیا مگر ابھی بھی آپ خالی ہاتھ ہیں، دو بدو جواب آیا۔ چاہوں تو 1 منٹ میں تمہارا غرور توڑ سکتا ہوں، مگر میں تمہیں یہاں اس لیے لایا ہوں تاکہ تم اس رشتے کو وقت دے سکو۔ جو بھی ہوا جلد بازی میں ہوا، مگر اب تم اپنا وقت لو اور آزادی کا خیال ذہن سے نکال دو۔ مرتے دم تک میری ہی رہو گی۔ علیزے ساکت رہ گئی تھی۔ وہ اپنی جگہ پر جا کر لیٹ چکا تھا، جبکہ علیزے ابھی تک وہیں کی وہیں کھڑی تھی۔ وہ سو چکا تھا۔ نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی تھی، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ اس نے ارد گرد کمرے میں دیکھا مگر کہیں علیزے کا نام و نشان موجود نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں جو ابھی بھی نیند سے بوجھل تھیں کھل گئیں۔ اس نے واش روم میں چیک کرنے کے بعد ریسیپشن پر پوچھا، جہاں اسے پتہ چلا کہ علیزے یہاں سے جا چکی ہے۔ اسے گئے ہوئے آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے۔ علیزے اپنا موبائل بھی لے کر نہیں گئی تھی۔ برہان نے اپنی پیشانی مس لی۔ یہاں ارد گرد جنگل تھا اور رات بھی ہونے والی تھی۔ وہ باہر کی جانب بڑھ گیا۔ سامنے لگے CCTV کی فوٹیج نکلوائی، جہاں صاف دکھ رہا تھا کہ علیزے جنگل کی جانب جا رہی تھی، پر وہ یہاں ایسے نہیں بیٹھ سکتا تھا، اس لیے وہ خود جنگل کی جانب بڑھ گیا۔ اس کا دل وقت کے ساتھ ڈوب رہا تھا۔ اس نے علیزے کو آوازیں دینا شروع کی۔ اس کی آواز گونج رہی تھی،
شام کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ چند منٹ تک پیدل چلنے کے بعد وہ رک گیا۔ وہ مستقل علیزے کو آوازیں دے رہا تھا۔ یک لخت اسے علیزے کی آواز سنائی دی، برہان، میں یہاں ہوں، ہیلپ می۔ وہ آواز کا پیچھا کرتے ہوئے آگے نکل آیا جہاں ایک طرف ڈھلان بنی ہوئی تھی۔ اس نے نیچے جھانکا جہاں علیزے گری ہوئی تھی۔ علیزے کی حالت ٹھیک نہیں تھی، وہ تکلیف اور خوف سے رو رہی تھی۔ برہان چھلانگ لگا کر نیچے کودا۔ علیزے کو پہلی بار اسے دیکھ کر خوشی ہو رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ بتاؤ مجھے کیا ہوا؟ وہ بے قراری سے کہتا اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ علیزے کو ایک لمحے کے لیے کچھ الگ محسوس ہوا۔ میرا پیر مڑ گیا، مجھے درد ہو رہا ہے، وہ سسکی۔ برہان نے اس کا پیر پکڑتے اپنے ہاتھ میں لیا۔ برہان کو جتنا بھی غصہ آ رہا تھا اسے دیکھ کر جھاگ کی طرح بیٹھ چکا تھا۔ میرا پیر درد کر رہا۔ اچھا ٹھیک ہے، میری طرف دیکھو۔ جیسے علیزے نے اس کی طرف دیکھا، برہان نے اس کا پیر کھینچا۔ علیزے درد سے کراہی اور اس کے کندھے کو زور سے پکڑا۔ علیزے کو چند پل بعد پیر کا درد زیادہ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ برہان نے دھیرے سے اسے خود سے الگ کیا۔ تمہیں یہاں ایسے نہیں آنا چاہیے تھا، کچھ بھی ہو سکتا تھا، تمہیں اندازہ بھی ہے؟ وہ دبا دبا چلایا۔ میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں، آپ مجھے مجبور نہیں کر سکتے یہاں رہنے پر۔ علیزے نے اس کے سینے پر مکوں کی برسات شروع کر دی تھی۔ برہان کو سمجھ آ رہا تھا کہ وہ اپنا غصہ اس طرح نکال رہی ہے۔ بس علیزے، تمہارے ان ہاتھوں سے مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا، البتہ تمہارے ہاتھ ضرور دکھ جائیں گے۔ اس نے علیزے کے دونوں ہاتھ اپنی گرفت میں لیے۔ آپ کی وجہ سے ہوا یہ سب، ابھی ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے، تم اپنا غصہ بعد میں دکھا لینا، وہ تحمل سے بولا۔ علیزے کو اب خوف آ رہا تھا کیونکہ رات ہو چکی تھی۔ وہ برہان کی جانب کھسکی۔ یہاں جنگلی جانور گھومتے ہیں، مجھے تو لگا تھا تم ان کا شکار ہو گئی ہوگی، مگر دیکھو تم ٹھیک ہو۔ اب رات بھی ہو چکی ہے، ہو سکتا ہے وہ شکار پر نکلے، پلیز مجھے یہاں سے لے جائیں۔ اس نے برہان کا کالر پکڑا۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو اب اٹھو اور چڑھنے کی کوشش کرو اوپر۔ اس نے علیزے کا ہاتھ تھام کر اسے کھڑا کیا، مگر اس سے اوپر چڑھا نہیں جا رہا تھا۔ میرا پیر درد کر رہا ہے، وہ روحاں سی ہو گئی۔ اچھا ادھر آؤ، میری کمر پر چڑھو۔ نہیں علیزے، ہمیں دیر ہو رہی ہے، یہاں کے حالات کا کچھ پتہ نہیں ہے، جلدی کرو۔ علیزے لب کچلتی اس کی کمر پر سوار ہو چکی تھی۔ وہ دونوں اوپر آ چکے تھے۔ برہان نے اسے نیچے اتارا۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ چلتے جلدی ہوٹل پہنچ چکے تھے۔ علیزے کمرے میں جاتی بیڈ پر لیٹ چکی تھی۔ کیا ہوا، تم ٹھیک تو ہو؟ برہان نے چونک کر پوچھا۔ ہاں بس میرا سر گھوم رہا ہے۔ علیزے نے اپنا سر تھاما۔ برہان نے اسے دیکھا تو اسے بخار تھا۔ اس نے فوراً اس کے پیروں سے جوتے نکالے اور اسے بیڈ پر لٹایا۔ خود وہ باہر سے سوپ اور گرم پٹیاں لے آیا تھا۔ آپ کیوں میری پرواہ کر رہے ہیں؟ مجھے واپس حویلی بھیج دیں پلیز، وہ چلائی۔ ساری فلائٹ بند ہو چکی ہیں، میں تمہیں یہاں لایا ہوں تو تم میری ذمہ داری ہو، میری بیوی ہو علیزے۔ اس نے پانی میں پٹی بھگو کر اس کے سر پر رکھی۔ علیزے چاہ کر بھی اسے دور نہیں ہو پا رہی تھی، اس کا جسم ہلنے سے قاصر تھا۔ برہان نے اس کا ماتھا چھوا تو بخار کم لگا۔ اس نے سوپ کا باؤل اٹھایا اور علیزے کو پلانا شروع کیا۔ مجھے نہیں پینا، علیزے نے نقاہت زدہ آواز میں کہا۔ ٹھیک نہیں ہوگی تو مجھ سے کیسے لڑو گی؟ یہاں سے کیسے جاؤ گی؟ اس نے پیار سے علیزے کا سر سہلایا۔ علیزے کو بالکل مختلف لگ رہا تھا۔ اس نے دھیرے دھیرے علیزے کا سوپ پلانا شروع کیا۔ سوپ پینے کے بعد وہ جلد ہی نیند کی وادیوں میں اتر چکی تھی، جبکہ برہان پوری رات اس کی فکر میں اس کے سرہانے بیٹھا رہا۔ 2 دن علیزے کو مکمل ٹھیک ہونے میں لگے، تب تک تمام راستے بھی کھل چکے تھے۔ وہ اور علیزے حویلی پہنچ چکے تھے۔ سب سے ملنے کے بعد علیزے اور برہان اب اپنے کمرے میں موجود تھے۔ ان دنوں میں علیزے نے برہان کا یکسر مختلف روپ دیکھا تھا۔ پہلے جہاں برہان اس کی چپ سے پریشان تھا، اب علیزے کو اس کی خاموشی چبھ رہی تھی اور یہ بات ہرگز قبول کرنے پر تیار نہیں تھی۔ میں تمہیں زبردستی اپنے نکاح میں لے چکا ہوں، مگر تمہارے ساتھ رہ کر مجھے اندازہ ہو چکا ہے کہ تم میرے پاس ہو کر بھی میری نہیں ہو، وہ تلخی سے بولا۔ اسے لگا تھا ہمیشہ کی طرح اپنی منمانی کر کے وہ علیزے کو حاصل کر لے گا، مگر دل ایسے نہیں بدلے جاتے۔ علیزے کے ذہن میں اس کے ساتھ گزارے ہوئے چند دن گزرے۔ برہان نے اس کا بہت خیال رکھا تھا، مگر اس کی پچھلی باتیں وہ یوں بھلا نہیں سکتی تھی۔ تو کیا آپ مجھے؟ اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی برہان بول پڑا۔ اتنا بڑا ظلم نہیں کر سکتا میں خود پر۔ میں تمہاری زندگی میں عمل دخل نہیں کروں گا، مگر تمہارے نام کے ساتھ میرا نام تعمر جڑا رہے گا۔ ٹھیک ہے، یہی میں چاہتی تھی۔ رشتے یوں زبردستی کی بنیاد پر نہیں بنائے جاتے۔ میں کیا کرتا، تمہیں پہلے بتا کر اپنے جذبات انہیں بے مول نہیں کرنا چاہتا تھا، اور تمہاری عمر بھی ایسی نہیں تھی کہ میں تمہیں یہ سب کہتا۔ میں چاہتا تھا ہمارا رشتہ حلال ہو، اس کے بعد میں تمہیں سب بتاؤں، اپنا سب کچھ۔ تم سے روٹ بھی اس لیے ہو جایا کرتا تھا کیونکہ دل تمہاری جانب ہمکتا تھا۔ وہ آج اپنا دل کھول کر اس کے سامنے رکھ چکا تھا۔ علیزے کی دل کی دھڑکنیں بڑھیں۔ ٹھیک، تو پھر تم اپنے کمرے میں جا سکتی ہو، میں امید کرتا ہوں تم ٹھیک سے رہو گی۔
وہ اپنا دل مضبوط کر کے بولا تھا، ورنہ اس کا دل علیزے کو کہیں بھیجنے پر ہرگز آمادہ نہیں تھا۔ علیزے کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے سچ میں بھیج رہا ہے۔ وہ مڑ کر جا چکی تھی، جانتی تھی اگر پلٹ کر دیکھا تو پھر واپس نہیں جا پائے گی، جبکہ برہان وہیں بیٹھ چکا تھا۔ آج وہ دونوں ایک دوسرے کو ٹھیک سے مہینے بعد دیکھ رہے تھے۔ اس عرصے میں برہان نے اسے بالکل تنگ نہیں کیا تھا، بلکہ اکثر اس نے برہان کو اپنے کمرے میں موجود اس کی پکچر جو برہان نے ہی فریم کروا کر لگائی تھی وہ دیکھتے پایا تھا۔ آج وہ جانتی تھی کہ برہان کا برتھ ڈے ہے۔ اس عرصے میں برہان کی محبت اسے صاف دکھ رہی تھی۔ وہ سیاہ رنگ کی ساڑی میں ملبوس اس کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے برہان کا انتظار کرتے 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ اب اسے برہان پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی۔ یک لخت دروازہ کھلا اور برہان اندر داخل ہوا۔ اسے یوں اپنے کمرے میں دیکھ کر وہ چونکا۔ کہاں رہ گئے تھے آپ؟ وقت دیکھا ہے 12 بج چکے ہیں۔ وہ برہم ہوئی۔ تو تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ آج آفس میں دیر ہو گئی تھی۔ آپ کا برتھ ڈے ہے آج، اور آپ کو یاد نہیں ہے کیا؟ اوہ، میں تو بھول ہی گیا تھا۔ تم اچھا کام ڈاؤن ہو۔ تم کیا میرا انتظار کر رہی تھی؟ برہان کو اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ نہیں، میں اتنی رات میں تیار ہو کر بھوتوں سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ تب کر بولی، نہیں میں اتنا بھی بیوقوف نہیں ہوں، تم میرے لیے تیار ہوئی ہو، میری برتھ ڈے ہے اس لیے۔ وہ مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ سے علیزے کی ہتھیلیاں نم ہوئیں۔ ابھی تو بہت غصہ کر رہی تھی، اب کیوں نرم ہو گئی؟ اس نے علیزے کو چھیڑا جس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ آپ؟ ہاں، میں جسے تم سے محبت ہے، اور شاید اب تم بھی مجھ سے محبت کرنے لگی ہو۔ یقین نہیں آ رہا مجھے۔ وہ سرشار سا علیزے کے پاس آیا۔ علیزے کے چہرے پر بوکھلاہٹ واضح تھی۔ ہماری شادی اس دن ہوئی تھی جب مجھے لگا تھا کہ تم میری ہو، لیکن ہمارا رشتہ آج بنا ہے جب تم نے خود مجھے اپنانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے علیزے کا ہاتھ تھاما۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، پہلے آپ نے میرا فیصلہ مجھ سے چھین لیا تھا، پھر پہلی بار آپ نے مجھے خود فیصلہ کرنے دیا۔ یہی چیز مجھے مجبور کر چکی تھی آپ تک لوٹنے میں۔ وہ مسکرا کر اپنا سر اس کے سینے پر ٹکا چکی تھی۔